اللہ جی مر گئی، بہت سردی لگ رہی ہے۔ اف، عاتقہ کو تیز بخار ہو چکا تھا اور بخار کی وجہ سے سردی سے کانپ رہی تھی۔ صوبے پر لیٹا فضان اس کی ہائی وائی سن کر زش ہوا۔ ارے کیا مصیبت ہے، تمہیں سونے کیوں نہیں دے رہی ہو؟ وہ کف سے بولا، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، کیا کروں میں؟ کمبل سے فرق نہیں پڑ رہا۔ عاتقہ کمبل میں منہ چھپائے کانپ رہی تھی۔ فضان اٹھ کے اس کے پاس بیڈ پر آ گیا۔ اس کا کمبل اتارا، وہ بری طرح سے کپ کپا رہی تھی۔ اس کے کپ کپاتے ہونٹ دیکھ کر اور اس کے بکھرے بال دیکھ کر فضان کا دل یکدم سے مچلا تھا۔ پہلے تو نظریں بدل گیا، لیکن دل نے کہا بیوی ہے تمہاری، تم پر ایک دم حلال ہے، کچھ نہیں ہوتا، ہلہ بول دو، دیکھی جائے گی۔ ویسے بھی اس وقت وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس سے پہلے کہ وہ بے خودی میں کوئی ایسی ویسی حرکت کر جاتا۔ عاتقہ نے دوبارہ سے کمبل منہ تک لیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک تو میں سردی سے مر رہی ہوں، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، اوپر سے کمبل اتار رہے ہیں۔ فضان نے تو یہی دیکھنا چاہا تھا کہ اسے بخار کتنا ہے۔ مگر نیت خراب ہونے لگی تھی۔ عاتقہ کا بخار اتر چکا تھا، لیکن سردی اس سے بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ فضان نے پھر سے اس کے منہ سے کمبل ہٹایا تھا۔ بامشکل اس نے آنکھیں کھولی اور ترک کر بولی، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اور وہ دینے کو تھی۔ فضان کہنے لگا، میرے ساتھ مسئلہ ہے؟ مسئلہ میرے ساتھ نہیں ہے، مسئلہ تم ہو۔ کسی نے مشورہ دیا تھا تیز طوفانی بارش میں نہانے کا، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ تم بارش میں نہاؤ اور بخار چڑھا کر بیٹھ جاؤ۔ تمہاری یہ کپ کپاہٹ کمبل سے کم نہیں ہونے والی، کچھ اور کرنا پڑے گا۔ فضان نے جان بوجھ کر ادھوری بات کی۔ عاتقہ کے کپ کپاتے ہونٹ اور بخار کی ہلکی سی عدت سے پنکھ اڑتے ہوئے رخسار دیکھ کر اس کا دل ڈولا تھا۔ وہ پوچھنے لگی، یہ پھر کیسے سردی ختم ہوگی؟ فیضی بھائی پلیز بتائیں نا، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے۔ فضان کو بھائی سن کر آگ لگی تھی۔ کہنے لگا، بتاؤ، بعد میں جنگلی بلی تو نہیں بن جاؤ گی؟ عاتقہ کہنے لگی، میں کیوں بنوں گی؟ کچھ بھی کریں، ایسا کریں دو کمبل دے، بس میری ٹھنڈ کو ختم کرے۔ وہ کپ کپائی تھی۔ فضان کو تو جیسے بس اسی بات کا انتظار تھا۔ اس کے ساتھ کمبل میں لیٹ گیا۔ ویسے بھی سردیوں کا موسم تھا۔ عاتقہ ٹھیک سے حیران بھی نہیں ہو پائی تھی کہ جب وہ اس کے کپ کپاتے لبوں کو اپنے دسترخت میں لے چکا تھا، اسے اپنے اندر سمیٹے ہوئے کہنے لگا، اب دیکھو کیسے 5 منٹ میں تمہیں ساری ٹھنڈ دور ہوتی۔ عاتقہ کے تو ہوش اڑے تھے جب اس نے اس کی قمیص کے اندر مجھے بیوی رومانس کرنے کے لیے چاہیے، گود لینے کی نہیں۔ میں آپ سے صاف کہہ چکا ہوں کہ میں ایک میچور لڑکی سے شادی کروں گا جو میرے جذبات کو سمجھے اور مجھے انتظار نہ کرنا پڑے۔ فضان نے اپنی والدہ نازلین بیگم سے کہا، وہ میری محرومہ دوست کی بیٹی ہے اور اتنی بھی چھوٹی نہیں جتنا تم مجھ سے سمجھ رہے ہو۔ نازلین اٹل انداز سے بولی، میں دیکھ چکا ہوں جتنی وہ بڑی ہے، دو چٹائیاں باندھے بچوں کی طرح بارش میں اچھل اچھل کر نہا رہی تھی، مجھے تو 8ویں جماعت کی شاگردہ لگتی ہے۔ امی، میں آپ کو صاف کہہ چکا ہوں، اسے سہارا دینا ہے شوق سے دیں، لیکن اسے میرے سر کا ڈول مت بنائیں۔ اگر آپ کو میرے مطابق لڑکی نہیں مل رہی تو میں خود ڈھونڈ لیتا ہوں۔ فضان کی بات پر نازلین بیگم کہنے لگی، شادی تمہیں عاتقہ سے کرنی پڑے گی اور ہر حال میں کرنی پڑے گی، ورنہ تم جانتے ہو کہ تمہارے باپ کا سب کچھ میرا نام ہے۔ فضان اپنی ماں کے ضد سے اچھی طرح واقف تھا۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے امی، اگر آپ کی یہی ضد ہے تو ٹھیک ہے، میں کر لیتا ہوں شادی، لیکن لحاظ نہیں کروں گا۔ اس لڑکی کو سمجھا دیجیے گا کہ شادی کی رات اس کے نخرے نہیں دیکھوں گا۔ اپنے کمرے کے دروازے سے کان لگائے عاتقہ سب کچھ سن چکی تھی، جسے فضان پہلے ہی کچھ خاص پسند نہیں تھا، اس لیے پریشان ہو گئی، کیونکہ کل شام میں اس سے اچھی خاصی ڈانٹ کھائی تھی جب وہ بارش میں نہ رہی تھی۔ اسے ذرا پرواہ نہیں تھی کہ وہ بڑی ہو گئی ہے، اسے یوں اچھل اچھل کر نہیں نہانا چاہیے۔ فضان جب آفس سے واپس آیا تو عاتقہ کو یوں نہانے دیکھ کر اس کا دماغ گھوما تھا، اس لیے لون میں آتے ہی اس نے عاتقہ کا کان پکڑا، جاہل گوار لڑکی، یہ کیا کر رہی تھی؟ بچی ہو کیا جو یوں اچھل اچھل کر نہ رہی ہو؟ پہلے کبھی بارش نہیں دیکھی۔ وہ کہنے لگی، فیضی بھائی پلیز میرا کان چھوڑیں، ٹوٹ گیا تو میں بحری ہو جاؤں گی۔ مگر فضان نے اس کا کان اندر لاؤنج میں لا کر چھوڑا تھا۔ پھر اسے کہنے لگا، عقل کیا بیچ گئی ہے تم نے جب سے ہمارے گھر آئی ہو، اور دھوم مچا کے رکھا ہوئی ہے، جیسے یہ ہمارا نہیں تمہارے باپ کا گھر ہے۔ دیکھو میں امی نہیں ہوں جو تمہارے اس بچگانہ حرکتوں کو مسکرا کر نظر انداز کر دوں۔ میں فضان ہوں، آئندہ تمہیں یوں جاہلوں کی طرح اچھل کے دیکھا تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ چلا کے بولا تھا، پھر کہنے لگا، سمجھ آئی کہ کیا توڑ دوں گا؟ کہنے لگی، جی ٹانگیں توڑ دیں گے، اور پھر میں لنگڑی ہو جاؤں گی۔ اب میں اپنے کمرے میں جاؤں یا آپ نے اور بھی کوئی گیان دینا ہے؟ یہ سن کر فضان کا فشار خون بڑھا تھا۔ دفع ہو جاؤ، وہ چلا کر بولا تو عاتقہ بھاگتے ہوئے اوپر کا زینہ چڑھ گئی۔
नाज़रीन घर पर नहीं थी, मार्केट गई थी कि वही बारिश हो गई, इसलिए इन्हें घर आते हुए देर हो गई। कमरे में कि आतिका ने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, कहाँ के धर्म खान है। जब देखो नाक पर गुस्सा है, जब देखो नाक पर गुस्सा। अरे भाई बारिश होती किस लिए? खाने के लिए, एंजॉय करने के लिए। वो तो सड़ील किस्म के हैं और चाहते हैं सामने वाला भी सड़ा बैठा रहे। मुझे लग रहा है कि आंटी ने ज़रूर इनके बारे में करेला खाया होगा, तभी ये ऐसे है। लेकिन ये नहीं पता था कि कड़वा करेला उसी के नसीब में लिखा जा चुका है। जब उसने कान लगा के बातें सुनी और पता चला कि उसकी वालिदा की दोस्त, जिसे वो आंटी नाज़रीन कहती थी, वो उसके सास बनने के ख्वाब देख रही है, वो कहने लगी, नहीं नहीं नहीं, तौबा तौबा आंटी, ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? उसके खड़ूस बदतमीज और निकचड़े बेटे से मैं भला शादी करके अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूं? वो सोच चुकी थी कि शादी से इनकार कर देगी, और अपने बारे में ये बातें सुनकर कि वो फिजान का बच्चा उसे छोटी बच्ची 8वीं जमात की शागिर्दा समझता। माशाल्लाह से पूरे 19 साल 4 दिन की हूँ। खुद को आईने में देखकर इतना उसने कहा था। अपनी 2 चुटियाँ देखकर कहने लगी, वैसे भी कोई बच्ची नहीं, फिर इनको ऐसा क्यों लगता है कि रोमांस सिर्फ मैच्योर लड़कियां ही कर सकती हैं? और इनकी नज़रें में मैच्योर कैसे होती? जैसे सड़े हुए ये कूद हैं। अगर ऐसे मैच्योर होते हैं तो मुझे नहीं बनना ऐसे मैच्योर। आतिका 12वीं जमात में पढ़ती थी। अभी 6 महीने पहले ही उसके वालिद का इंतकाल हो गया था। वो बहुत बीमार थी, इसलिए अपनी दोस्त नाज़रीन के हवाले अपनी बेटी को कर दिया था। आतिका के वालिद पहले ही हयात ना थे। नाज़रीन को उससे बहुत मोहब्बत थी, माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी, और आतिका को लगता था कि उस मोहब्बत में कोई भी मतलब शामिल नहीं। लेकिन लग रहा था कि वो सारी मोहब्बत कर्जे की थी। उनके खड़ूस सड़ील बेटे के लिए कोई भी लड़की शादी के लिए हामी नहीं भरेगी, इसलिए वो चाहती है कि वो इनकी बहू बन जाए। लेकिन वो सोच चुकी थी कि इनकार कर देगी। फिर सोचने लगी कि अगर मेरा इनकार कर नाज़रीन आंटी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया कि चलो भाई अपनी मर्ज़ी करनी है तो अपना बंदोबस्त भी खुद करो, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी? यही सोच रही थी कि वो क्या करे और क्या ना करे। बहरहाल इनकार के सारे तरीके सोच रही थी कि किस तरह से बात करे कि इनकार भी हो जाए और नाज़रीन आंटी उसे अपने घर से भी ना निकाले, क्योंकि घर में वो बड़े सुकून से रह रही थी। कोई रोक टोक नहीं थी उसे। उसे वैसे भी बागबानी का शौक था। सुबह उठते ही वो लान में वॉक भी करती और पौधों को पानी देती। खूबसूरत फूल नजर आते तो इन्हें तोड़कर अपने कमरे के वास में गुलदस्ते के तौर पर लगा देती। कमरा फूलों से महकता तो बहुत खुश होती। फिर यूनिफॉर्म पहनकर कॉलेज जाती। नाश्ता बिना बनाया मिलता था। कॉलेज से वापस आती थी तो मनपसंद खाने टेबल पर रखे हुए होते थे। पेट भर के खाना खाने के बाद अंगड़ाइयाँ लेती और सो जाती। सोना उसका पसंदीदा मशगला था और बारिश की वो दीवानी थी। चाहती थी कि मौज मस्ती की ज़िंदगी गुजारे, शादी जैसे झंझट में नहीं पड़ना चाहते थे। इसलिए सोच चुकी थी कि फिजान को तंग करेगी ताकि वो शादी से इनकार कर दे। दूसरी जानी फिजान भी उससे शादी नहीं करना चाहता था। उसे अपने जैसी में शोर शोश की लड़कियां पसंद थी। उसे लगता लड़की हम उम्र तो शोर को बेहतर तौर पर समझ सकती है। शादी की राह नखरे नहीं दिखाती बल्कि पूरा पूरा साथ देती है। वो आजकल चोई मुई लड़कियों की आदत से बहुत तंग था। चाहता था बीवी ऐसी हो कि उसे समझे, और अपनी माँ की बातें सुनकर जी भर के आजिज़ हुआ था। इसलिए सोच रहा था कि उसके इनकार को उसकी माँ ने कोई अहमियत नहीं दी, मगर अगर आतिका खुद इनकार करते तो उसका मसला हल हो जाएगा। इसलिए सोच चुका था इसे बहुत डराएगा, धमकाएगा। वो लड़की वैसे ही उससे बहुत डरती है, इसलिए फट से इनकार कर देगी। दूसरी तरफ आतिका ये चाहती थी कि इनकार फिजान करे ताकि वो नाज़रीन की नज़र में बुरी ना बन जाए। इसलिए अगले रोज़ यूनिफॉर्म पहने वो नाश्ते के टेबल पर बैठी तो फिजान कहने लगा, नाश्ता ज़रा जल्दी ख़त्म करो, मैं ऑफिस जाने से पहले तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। ये सुनकर नाज़रीन को भी हैरत हुई थी, और आतिका तो नवाला हालत में फंसा था। इतने आराम से तो फिजान ने कभी भी उससे बात नहीं की थी। वो इश्क के बोली, नहीं नहीं फिजान भाई, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। नाज़रीन बेगम कहने लगी, आतिका फिजान के साथ चली जाओ। नाज़रीन बेगम को वो इनकार नहीं कर सकती थी, इसलिए चुप हो गई। नाश्ता करने के बाद अपना बैग कंधे पर लटकाया और फिजान की तकलीद करते हुए बाहर आई थी। इससे पहले कि गाड़ी की पिछली निश्त का दरवाज़ा खोलती, फिजान ने आगे का लॉक खोल कर दरवाज़ा खोला था। इसलिए आतिका को फ्रंट सीट पर बैठना पड़ा। जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, फिजान ने माथे पर बल डाले बड़े खतरनाक तेवरों से उसे सर से पांव तक देखा। जब आतिका ने देखा कि वो उसे बड़े गुस्से और गौर कर देख रहा है, तो जानबूझकर उल्टी सीधी हरकतें करने लगी ताकि फिजान का गुस्सा रोश पड़ जाए और वो शादी से इनकार कर दे। कभी कान में उंगली डालकर खारिश करने लगती, फिर मुंह में
چنگم ڈال کر اس کے غبارے بنا بنا کے پھاڑنے لگی۔ فیضان کہنے لگا، یہ کیا بچپنا ہے تمہارے؟ بڑے غصے سے فیضان نے یہ بات کہی تھی۔ عاطقہ کہنے لگی، اب میں بچی ہوں تو ایسی حرکتیں ہی کروں گی نا۔ آپ مجھ سے اتنے بڑے ہیں، اتنے لمبے ہیں، میں تو آپ کے کندھے کے برابر بھی نہیں آتی۔ تو کہنے لگا، اس بات کا کیا مطلب؟ کہنے لگی، نہیں نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے، آپ گاڑی چلائیں۔ تو کہنے لگا، کون سا اسکول ہے تمہارا؟ یہ سن کر عاطقہ کو زور کا جھٹکا لگا۔ مطلب وہ واقعی اس سے اسکول کی اسٹوڈنٹ ہی سمجھتا تھا۔ کہنے لگی، میں کالج میں پڑھتی ہوں۔ یہ سن کر حیرت سے فیضان نے اسے دیکھا۔ اچھا، تمہیں دیکھ کر تو نہیں لگتا۔ وہ کہنے لگی، اصل میں امی نے بہت کم عمری میں مجھے اسکول میں ڈال دیا تھا۔ میں اتنی بڑی نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھ رہے ہیں، بچی ہی ہوں۔ فیضان کہنے لگا، دیکھو، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سن کر عاطقہ بڑی خوش ہوئی، کہنے لگی، اچھا واقعی چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں، ویسے بھی ابھی میری عمر ہی کیا ہے۔ کہنے لگا، مجھے تم جیسی احمق اور بے وقوف فضول سی لڑکیاں پسند نہیں، اس لیے تم ایسا کرو کہ امی سے کہہ دو کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ وہ کہنے لگی، ارے واہ، میں یہ بات کیوں کہہ دوں؟ کہنے لگا، اس لیے کیوں کہ میں یہ بات کہہ بھی دوں تو میری ماں میری بات پر کان دھرنے کو تیار نہیں۔ مجھے دھمکیاں دے رہی ہیں، لیکن وہ تم پر بڑی مہربان ہے، اس لیے تمہیں انکار کرنا پڑے گا۔ دیکھو، اگر تم انکار نہیں کرو گی تو شادی کے بعد میں تمہیں بہت تنگ کروں گا، تمہارا جینا دو بار کر دوں، کیا فائدہ، اس لیے پہلے سے بتا رہا ہوں۔ عاطقہ کہنے لگی، آپ کی ماں آپ کو تو صرف دھمکیاں دے رہی ہیں، اگر میں نے انکار کیا تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ مجھے اپنے گھر پہ رکھیں گے؟ میں کون سا ان کی سگی بیٹی ہوں؟ آپ خود سوچیں، آپ ان کے سگے بیٹے ہیں اور آپ کو وہ بات نہ ماننے کی صورت میں دھمکیاں دے رہی ہیں۔ ارے مجھے تو سیدھا گھر سے باہر نکال دیں گے، اور میں بے آسرا بے سہارا لڑکی اس بڑے شہر میں کہاں جاؤں گی؟ اس لیے انکار آپ کو کرنا پڑے گا۔ فیضان نے اسے یوں دیکھا جیسے کچا چبا جائے گا۔ کہنے لگا، دیکھو، اتنی بھی تم مظلوم نہیں ہو، میں اچھی طرح جانتا ہوں اگر تم انکار کرو گی تو امی تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ دیکھو، میں تمہیں صرف 2 دن کا ٹائم دے رہا ہوں، اگر تم نے انکار نہیں کیا تو یاد رکھنا زندگی تمہارے جانوں بنے۔ تب عاطقہ کا کالج آ چکا تھا، وہ اتر گئی، فیضان جا چکا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اس کی یہ دھمکی ہی کافی ہے، لیکن عاطقہ نے انکار نہیں کیا۔ چند روز گزر چکے تھے، فیضان بے حد بے چین تھا، بے حد پریشان تھا، کیونکہ اس کی ماں تو اس کی شادی کی شاپنگ کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں نے زیادہ لوگوں کو ویسے بھی نہیں بلانا، اس لیے شادی جلدی سے ہی کر لوں گا۔ بہرحال شادی 1 ہفتے بعد ڈیسائیڈ ہو چکی تھی۔ فیضان بار بار عاطقہ کو فون کر رہا تھا، کیونکہ جب بھی وہ اس کے سامنے آتا وہ بھاگ کے اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ بات کرنے کا کوئی موقع وہ اسے دے ہی نہیں رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ انکار فیضان کرے، لیکن اس نے بھی انکار نہیں کیا، اور بھی زیادہ غصے اور ضد میں آ چکا تھا کہ یہ لڑکی یہی چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، میں بھی اس کی چھینکیں نکلوا کے رکھ دوں گا، یہ سمجھتی کیا ہے خود کو، میں اس کا ذرا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ شادی کا دن بھی عام پہنچا تھا۔ عاطقہ کو لگا تھا کہ فیضان انکار کر دے گا، لیکن اس نے بھی انکار نہیں کیا تھا۔ برا عاطقہ کو بھی نکاح کرنا پڑا۔ دلہن بنی وہ فیضان کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب وہ بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوا تھا، کمرے کا دروازہ بند کیا، اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، میں نے کیا کہا تھا تم سے کہ انکار کر دیں؟ کہنے لگی، یہ آپ بھی کر سکتے تھے، آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک یتیم مسکین لڑکی کتنی مجبور ہوتی ہے۔ جان بوجھ کے وہ اسے ایموشنل کرنا چاہ رہی تھی۔ کہنے لگا، میں جانتا ہوں تم کتنی معصوم اور یتیم مسکین ہو، جان بوجھ کر تم نے میری ماں کے سامنے اچھے بننے کا ناٹک کیا، ورنہ میری ماں کو کوئی بھی لڑکی اتنی جلدی اچھی نہیں لگ گئی، لیکن تم لگ گئی۔ اس دن تو تم مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تم بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تو وہ جھوٹ بول رہی تھی، تمہاری مجھ پر نیت خراب تھی، تم چاہتی تو انکار کر سکتی تھی، لیکن تم نے نہیں کیا۔ وہ بڑے غصے میں تھا۔ عاطقہ کہنے لگی، دیکھیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کی بیوی بننے کا، ارے میرے لیے تو ویسے بھی لڑکوں کی لائن لگی رہتی ہے، میں ایک لڑکے کو اشارہ کرتی تو وہ بارات لے کر پہنچ جاتا۔ جان بوجھ کر عاطقہ نے یہ کہا۔ فیضان نے اسے حیرت سے دیکھا، کہنے لگا، کہاں لگتی ہیں لڑکوں کی لائن، ذرا مجھے بھی بتاؤ۔ کہنے لگی، کالج کی بائٹ چھٹی میں جتنے بھی لڑکے کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ میرے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں، مجھے جیسی لڑکی خواہشات لڑکا کرتا ہے۔ آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا میں گئی گزری لڑکی ہوں؟ اپنے بالوں کی لٹوں کو انگلی میں گھماتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کہنے لگا، اتنی ہی تم فالتو ہو اور لڑکے تم پر مرتے ہیں، تو پھر کسی لڑکے کو کہنا تھا کہ رشتہ لے کے آ جاتا، یا میرے ماں کے سامنے کسی ایک لڑکے کا نام لے لیتی تاکہ میری جان تم سے چھڑ جاتی۔ بے وقوف لڑکی، پتہ نہیں کہاں سے میرے گلے توک بند کر گئی، وہ زی چوا تھا۔ عاطقہ کہنے لگی،
وہ تو آپ کی ماں کی مجھ پر احسان بہت ہے، اس لیے مجبوراً مجھے چپ رہنا پڑا، لیکن دیکھیں ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ یہ سن کے فضا نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا، کہنے لگا کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنے لگی ٹھیک ہے نا، بس نکاح ہی تو ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا دیکھو، اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ آج کی رات تمہیں بخش دوں گا تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑوں گا، تو تم غلط سوچ رہی ہو۔ دیکھو، میں نے شادی شکل دیکھنے کے لیے ہرگز نہیں کی ہے، کیا کیونکہ میرے خیال سے تم کوئی حسین اور جمیل قسم کی لڑکی تو ہو نہیں۔ شادی میں اس لیے کی ہے تاکہ سہاگرات بھی بناؤ۔ یہ سن کر عاتقہ گھبرائی تھی، کہنے لگی دیکھیں میرے قریب بھی مت آئیے گا، میں ابھی انڈر 18 ہوں، آپ پر کیسے کیس بھی کر سکتی، ایسی کی تیسی تمہارا انڈر 18 کی، تمہیں یہ سب پتہ ہے، انکار نہیں کر سکتی تھی شادی سے۔ یہ کہتے ہوئے فضان نے اس کی کلائی بڑی زور سے پکڑی تھی، کہنے لگا تمہیں بتاتا ہوں کہ زبردستی بیوی بننے والی لڑکیوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ اس بار تو عاتقہ سچ مچ گھبرائی تھی، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ وہ کہنے لگا نہیں چھوڑوں گا، نہ ہاتھ چھوڑوں گا نہ تمہیں چھوڑوں گا۔ یہ سننا تھا کہ وہ شور کر کے رونے لگی، لٹ گئی، مر گئی، برباد ہو گئی، خدا کے لیے کوئی مجھے بچاؤ۔ فضان دو بری طرح سے بوکھلا گیا تھا اور اس نے اس کی کلائی چھوڑ دی، کہنے لگا یہ کیا کر رہی ہو، تم پاگل تو نہیں ہو گئی، چپ کرو۔ لیکن وہ کہنے لگی نہیں نہیں نہیں، میں چپ نہیں کروں گی، آپ نے بہت زور سے کیا ہے۔ وہ کہنے لگا میں نے کیا کیا؟ اس سے پہلے کہ مزید کچھ بولتا دروازہ کھٹکھٹا۔ فضان کیا کر رہے ہو؟ تم دروازہ کھولو۔ فضان نے کیا دروازہ کھولنا تھا، عاطفہ جلدی سے بیڈ سے اٹھ گئی، بھاگتی دوڑتی دروازے پر آئی اور دروازہ کھول دی۔ وہ نازلین بیگم کے ساتھ لگ کر رونے لگی، کہنے لگی آپ کا بیٹا بہت ظالم، یہ بہت ظالم ہے۔ اپنی کلائی کو وہ سرخ کر چکی تھی، کہنے لگی یہ دیکھیں، اتنی زور سے میرا ہاتھ پکڑا، لگ رہا تھا کہ ٹوٹ جائے گا۔ آنٹی دیکھیں، میرا اتنا بڑا تو قصور نہیں ہے کہ میں یتیم ہوں کہ آپ کے گھر آئی ہوں۔ آپ کا بیٹا کہتا ہے کہ میں تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گا، تمہارا سانس لینا دو بار کر دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ نازلین بیگم کو بہت غصہ آیا۔ فضان کہنے لگا جھوٹی ہے یہ لڑکی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اتنی زور سے ہار بھی نہیں پکڑا تھا۔ وہ حیران تھا کہ کلائی سرخ ہوئی تو ہوئی کیسے۔ وہ تو عاتقہ نے اپنی انگلیوں میں ہلکی پھلکی لپسٹک لگا رکھی تھی، اس سے اپنی کلائی کو زور سے پکڑا تو وہ ہلکی ہلکی لپسٹک اس کے ہاتھ پر چپک گئی، جس سے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی کلائی کو بڑی زور سے پکڑا گیا ہے، اتنی زور سے کہ انگلیوں کی چھاپ اس کی کلائی پر چپ چکی تھی۔ نازلین بیگم نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ایک زوردار تھپڑ فضان کے منہ پہ مار دیا۔ تمہیں تمیز نہیں کہ بیوی کے ساتھ پہلی رات کیسے پیش آتے ہیں؟ آج تو میں اسے اپنے کمرے میں لے کر جا رہی ہوں، لیکن آئندہ تم اس کے ساتھ بالکل تمیز سے رہنا، ورنہ تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں۔ وہ تو حیران رہ گیا تھا، اپنی جعلی آنسو مسکراتے ہوئے عاطفہ نے صاف کیے اور نازلین کے ساتھ چلی گئی۔ فضان تو غصے سے آپے سے باہر ہوا تھا، یہ لڑکی بے حد چلاک تھی۔ ولیمے پر نازلین بیگم نے پہلے تو فضان کی اچھی خاصی کلاس لی تھی کہ وہ عاطقہ کو کچھ نہیں کہے گا، اسے کمرے میں جانے کی اجازت دی تھی۔ جب وہ کمرے میں آئے تو عاطقہ نے سادہ لباس پہن رکھا تھا اور بیڈ پر بڑے مزے سے لیٹی ہوئی تھی۔ فضان نے جب اسے دھلے ہوئے منہ کے ساتھ دیکھا تو کہنے لگا یہ کیا طریقہ ہے؟ کہنے لگی دیکھیں میں نے کچھ اور سوچا ہے۔ فضان کہنے لگا دیکھو، آج اگر تم نے چیخنے چلانے کی کوشش کی تو میں یہ کہہ کہ وہ چپ ہوگی۔ کہنے لگی جانے من میں جانتی ہوں آپ کچھ نہیں کر سکتے، اپنی ماں کے سامنے آپ بہت ڈرتے ہیں، میں بہت کچھ کر سکتی ہوں اور آپ ڈیمو کر دیکھ چکے ہیں۔ فضان چپ ہوا تھا، کہنے لگی ذرا ادھر آئیں بیٹھیں، میں نے بہت اچھا پلان بنایا ہے۔ فضان دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا بس بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا کیا پلان بنایا ہے؟ کہنے لگی دیکھیں، یہ شادی ایک طرف زبردستی کی گئی ہے، نہ تو آپ راضی تھے نہ میں۔ وہ کہنے لگا یہ تو ہے، پھر آگے؟ کہنے لگی آپ آگے کا سین یہ ہے کہ آپ جس لڑکی کو پسند کرتے ہیں میں آپ کی شادی اس سے کروا دیتی ہوں۔ مجھے صرف سارا چاہیے تھا، مجھے ایک پکی وجہ چاہیے تھی آپ کے گھر پر رہنے کی، اور وہ مجھے مل چکی، میں آپ کی بس نام کی بیوی رہوں گی۔ فضان کہنے لگا لیکن میری زندگی میں تو کوئی لڑکی ہے ہی نہیں۔ یہ بات سن کر عاطقہ نے بڑی حیرت سے آنکھیں پھاڑی تھی، کہنے لگی نہ کریں، سچ میں آج تک آپ کو کسی بھی لڑکی نے گھاس نہیں ڈالی۔ یہ سن کر فضان غصے میں آیا، کہنے لگا میں نے گھاس نہیں ڈالی، دیکھو میں بڑا شریف قسم کا لڑکا ہوں، ایسا ویسا نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگی ارے بہت سکھانا پڑے گا آپ کو، دیکھیں میں آپ کا چکر چلوا دوں گی، میری 4 5 سہیلیاں ہیں، ٹینشن نہ لیں، ان میں سے جو آپ کو پسند ہوگے بس آپ مجھے اشارہ کر دینا، میں آپ کی سیٹنگ اس کے ساتھ اچھی خاصی کروا دوں۔ وہ کہنے لگا تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ کہنے لگی میرا کیا ہونا ہے، میں بند اس زندگی جینے کی خواہش رکھتی ہوں۔ دیکھیں ابھی تو مجھے آپ کے گھر رہنے کے لیے ایک مضبوط مقام کی ضرورت ہے، جو مجھے آپ کے ساتھ نکاح کی صورت میں مل گیا۔
اب اگلا سین یہ ہے کہ آپ کسی نہ